बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जी हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से। इंडिया में इस वक्त अमलन बगावत है और कई रियासतों में बगावत हो चुकी है और फ़ौजकुशी चल रही है और वहाँ पे शहरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। और अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि अब फ़ौजी जर्नलों के ख़िलाफ़ मुक़दमात दर्ज किए जा रहे हैं। इंडिया में मौजूद सूबाई हुकूमतें वो भारतीय फ़ौजियों के ख़िलाफ़ मुक़दमात दर्ज कर रही हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि भारतीय फ़ौज को मुख्तलिफ़ रियासतों से निकाला जाए। एक ये ख़बर आपसे शेयर करूँगा, काफ़ी डिटेल ख़बर है। एक और धचका लगा है भारत को और वो लगा है खालिस्तान के मामले में। और जो खालिस्तान के क़याम के लिए रेफ़रेंडम जो बरतानिया से शुरू हुआ था, बरतानिया से मुकम्मल होके अब पार्ट 2 उसका दूसरा मरहला यूरोप में चला गया है और फ़्रांस में भी रेफ़रेंडम का ऐलान कर दिया गया है। खालिस्तान अलहदा वतन बनाने के लिए सिख जो हैं इस वक्त पूरी दुनिया में मुतहर्रिक हैं और बरतानिया में रिज़ल्ट 100% आया था। रेफ़रेंडम के नतीजे में 100% सिखों ने अपना हक़ राय इस्तेमाल करते हुए 100% के 100% ने कहा था कि उन्हें अलहदा वतन चाहिए, वो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते। और जो नक्शा पास किया गया था, जो जारी किया गया था, उसके अकॉर्डिंगली सिखों को हिंदुस्तान में अलग वतन चाहिए। ये पहले ले लें ख़बर जो कि खालिस्तान से मुताल्लिक़ है। इसमें कनाडा में ये मुकदमा जीत चुके हैं और मुस्तक़बिल में अब जो ऐलान है बरतानिया के बाद अमेरिका में रेफ़रेंडम करवाया जाएगा, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, और फिर उसके बाद आखिरी मरहले में भारतीय पंजाब के इलाकों में करवाया जाएगा। और भारतीय पंजाब यानी कि भारत में मौजूद जो शहरी हैं भारतीय पंजाब में सिख शहरी, उनसे पूछा जाएगा कि वो खालिस्तान अलहदा वतन चाहते हैं या नहीं चाहते। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और लंदन में सिख फॉर जस्टिस के दफ्तर पर पुलिस छापे की भी तरदीद कर दी है, सिखों ने भी कर दी है और लंदन पुलिस ने भी कर दी है, क्योंकि ये वो क्या कहना चाहिए हाइब्रिड जंग और मीडिया जंग, उसके ज़रिए फ़ेक न्यूज़ चलाई गई थी, जाली ख़बरें चलाई गई थी मोदी सरकार और अमित शाह ने। और उन ख़बरों की तरदीद की है कि सिखों के किसी भी दफ्तर पे लंदन पुलिस ने कोई छापा नहीं मारा और सिख जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं और उनका जो रेफ़रेंडम करवाने का हक़ है उसको बरतानवी हुकूमत ने तस्लीम किया है, बल्कि फैसिलिटेट किया है। अब ये फ़्रांस और यूरोपियन ममालिक में जाएगा, फिर यूरोपीय यूनियन ब्रसेल्स में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या मुख्तलिफ़ मुल्कों में रेफ़रेंडम होगा। और आखिर में भारत में मुकीम जो सिख हैं वो भी इस रेफ़रेंडम में हिस्सा लेंगे। तो ये एक टाइट होता जा रहा है, दायरा तंग हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे सिखों के हक़ में ये होने जा रहा है। अब आते हैं दूसरी बड़ी ख़बर और वो बहुत ही बड़ी ख़बर है अब तक की। भारत की तकरीबन 8-9 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं और उनमें नागालैंड एक है। नागालैंड में ये हुआ है कि ये म्यांमार से मुत्तसिल सरहद है और भारतीय इलाका नागालैंड, इसमें भारतीय फ़ौजियों ने फायरिंग करके और उनको शिद्दत पसंद समझा और फायरिंग करके 15 भारतीय शहरी जो कि नागालैंड के शहरी थे उनको कत्ल कर दिया, उनको हलाक कर दिया। और उसके बाद फसादात फूट पड़े और उनको पहले तो भारतीय फ़ौज ने कहा ये दहशतगर्द थे, लेकिन पता चला वो दहशतगर्द नहीं थे, वो आम शहरी थे और पुरअमन शहरी थे। और भारतीय फ़ौज ने अपनी धाक बिठाने के लिए ये काम किया और उसके बाद ये हुआ कि मुश्तइल हुजूम मैदान में निकले नागालैंड के शहरी जो पहले ही अलहदगी पसंदी की तहरीक चला रहे हैं, अलहदा वतन चाह रहे हैं। उन्होंने भारतीय फ़ौजी गाड़ियों को आग लगा दी और जवाबी जो पथराव जो तशद्दुद हुआ, तशद्दुद कई दिन से जारी था, उसके नतीजे में एक भारतीय फ़ौजी भी हलाक हुआ। और इसके साथ साथ कश्मीरी परचम उतारने पर भी नागालैंड का अपनी पहचान के लिए झंडे और आइन का मुतालबा कर दिया। नागालैंड ने भी मकबूजा कश्मीर, मकबूजा वादी की तरह नागालैंड भी चाहता है कि उनका अलग वतन हो, अलग आइन हो। ये है नागालैंड का मुतालबा।
اور اسی کو دبانے کے لیے، اس تحریک کو دبانے کے لیے جو مقبوضہ وادی میں ہو رہا ہے وہی کچھ انہوں نے ناگالینڈ میں کرنے کی کوشش کی۔ اب اس میں یہ فوجی ٹرکوں کو بھی آگ لگائی گئی اور 6 افراد مزید ہلاک ہوئے۔ یہ سارا کچھ چلتا رہا، اور اس کے بعد ایک اور اس تحریک کے ساتھ ساتھ ناگالینڈ کی اس تحریک نے اور ناگالینڈ کی حکومت نے مقبوضہ وادی میں جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو وہ مذمت کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ وادی میں بھارتی اقدام ہمیں قبول نہیں۔ یہ رہنما، ناگالینڈ کے جو رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہوتا رہا، اور اس کے نتیجے میں ایک جو احتجاج تھا، احتجاج کے نتیجے میں یہ ہوا جی کہ اس میں پہلے تو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ جب احتجاج بے قابو ہوا تو اس کے بعد کچھ اور اقدامات کرنے پڑے۔ اس کے بعد جو صورتحال اختیار کر گئی ہے جی، کرفیو لگا دیا گیا، اور پھر ان کے جو تدفین تھی، آخری رسومات تھیں، تدفین ہے یا جو بھی ہے، آخری رسومات ادا کرنی تھیں، ان کو روکنے کے لیے کرفیو لگایا گیا، اور اس پہ صوبائی حکومت نے، ناگالینڈ کی صوبائی حکومت نے نہ صرف یہ کہ کرفیو کو ختم کر دیا، بلکہ عام شہریوں نے بھی اس کرفیو کو توڑا، اور لاکھوں کی تعداد میں ان کا جو آخری رسومات ہیں اس میں شریک ہوئے۔ اور اس کے بعد اگلا مطالبہ یہ کیا گیا کہ بھارتی فوج کو ناگالینڈ سے نکالا جائے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ ناگالینڈ اس وقت بھارت کا حصہ ہے، بھارت کا ایک صوبہ ہے، لیکن وہاں پہ مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ بھارتی فوج کو ناگالینڈ سے نکالا جائے، اور یہاں پہ ان کی بربریت ختم کی جائے، اور کرفیو کے باوجود وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، عوام احتجاج کر رہے ہیں، نکلے ہوئے ہیں، اور مقتولین کے آخری رسومات میں شریک ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور فوج اس وقت گردش کر رہی ہے، سینکڑوں ہزاروں افراد مقتولین کے جنازے لے کر ضلع مون میں جمع ہوئے، جہاں ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں، اور اس کے بعد انٹرنیٹ وہاں پہ بند ہے، ٹیلی فون بند ہے، ہر طرح کی سروس بند ہے۔ اس کے باوجود وہاں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور حکومت، جو صوبائی حکومت ہے، وہ بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہی۔ جنازے میں ناگالینڈ کے وزیر اعلیٰ شریک ہوئے، اور فوج کی شفافیت پہ انہوں نے نہ صرف تقریریں کی بلکہ مذمت کی، اور ریاست سے یعنی کہ دلی سرکار سے مطالبہ کیا کہ ناگالینڈ سے فوج کو، بھارتی فوج کو نکالا جائے، اور اس خطے میں جو آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اور جس کے تحت فوج میں ریاست میں فوج کو تعینات کیا گیا ہے۔ اور یہ کالا قانون کیا ہے؟ اس کالے قانون کے تحت بھارتی فوج کو ناگالینڈ میں گولی مارنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ جس کو فوج سمجھے یہ شرپسند ہے، شرپسند سمجھ کے گولی مار دیں۔ تو یہ کام کئی سالوں سے چل رہا ہے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ صورتحال ان کے قابو میں شاید نہ ہو۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز آئی ہے، یہ پریشر یہیں پہ ختم نہیں ہوا، بلکہ ناگالینڈ میں تشدد اور فوج کے خلاف اب صوبائی حکومت نے، ناگالینڈ کی حکومت نے بھارتی فوج کے افسروں اور جرنیلوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے قتل کا، اور ساری جو کارروائی ہوئی ہے اس کو ایک سرکاری کارروائی نہیں مانا جا رہا، ایک قانونی کارروائی نہیں مانا جا رہا، جس میں 15 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ لہٰذا ناگالینڈ کی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں، بھارتی فوج کی فورسز کے ہاتھوں جو قتل ہوئے تھے، اس پہ بھارتی فوج کے خلاف، بھارتی جرنیلوں کے خلاف، بھارتی فوجی افسروں کے خلاف قتل کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں کہ انہوں نے عام شہریوں کو قتل کیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور جو بھارتی فوج کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ سب کچھ انہوں نے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے معلومات کی روشنی میں، تو یہ سلسلہ قبول نہیں کیا گیا۔ اور ناگالینڈ کی ریاستی حکومت نے فوج کے خلاف جو قتل کا مقدمہ ہے، اب وہ سپیڈی ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ سپیڈی ٹرائل کیا جائے، اور یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ ایک اور بری خبر جو کہ بھارت کے عوام کے لیے، اور وہ یہ ہے اومیکرون، نیا جو وائرس ہے وہ بھارت میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور 17 کیسز ایک ہی دن میں رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہ اب تک سب سے زیادہ کسی بھی ملک میں اومیکرون کے رپورٹ ہونے والے کیسز، مثبت کیسز سب سے زیادہ ہیں۔
اور اس لیے پاکستان نے بھی اس کے لیے الرٹ جاری کیا ہے، اور پاکستان نے مزید ممالک پہ پابندی لگا دی ہے، اور NCOC کی نے کیٹیگری سی میں کیٹیگری سی ممالک کی لسٹ میں 7 سے بڑھا کر اس کو 15 تک کر دیا گیا، اور 15 ملکوں کے شہری 15 ملکوں سے مسافر براہ راست پاکستان نہیں آ سکیں گے۔ اس میں جنوبی افریقہ، نیدرلینڈ، ہنگری، آئرلینڈ، کروشیا، سلوینیا، ویتنام، پولینڈ اور زمبابوے، نمیبیا اور دیگر افریقی ممالک شامل ہیں، اور ان 15 ممالک سے پاکستان میں کوئی نہیں آ سکے گا۔ اور جبکہ دوسری جانب ایک خبر یہ ہے کہ تھوڑی سی صورتحال بہتر ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور اب سفارتی ویزے جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے ممالک کے لیے سفارتی ویزوں کا جاری کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی سیاحتی ویزے ہیں وہ بھی جاری ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے فراخ دلی کا ثبوت دیا تھا، کرتارپورہ بھی کھول دیا تھا، اور سکھوں کو بھی دیے تھے 4000 سے زائد جاری کیے گئے تھے ویزے، جبکہ اب پاکستان سے بھی ایک وفد جائے گا جی اجمیر شریف، اور وہاں پہ عرس میں شریک ہوگا، لیکن وہ فروری میں ہے۔ اس کے لیے بھی بھارت جو ہے وہ شہریوں کو، پاکستان کے شہریوں کو جو وزارت مذہبی امور کی طرف سے لسٹ جائے گی ان کو ویزے جاری کریں گے۔ تو یہ تھیں اب تک کی اطلاعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔